السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ میں آپ سب کو اپنے چینل ایزی قرآن لیسنس پر دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 217۔ اس آیت مبارکہ کی ہم تلاوت بھی کریں گے اور ساتھ ساتھ ہم اس کی تجوید بھی سیکھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو چلیے بغیر تاخیر کے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف، اور سبق کی ابتدا اللہ جل شانہ کے بابرکت نام سے کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت مبارکہ دیکھیے، یسألونک عن الشہر الحرام، ساتھ ساتھ ہم ان کی تجوید بھی دیکھیں گے۔ یس الو، لام کے بعد واو ساکن ہے تو کلمہ کی مقدار اس کو لمبا ادا کریں گے۔ یس الونک عن الشہر، شین مشدد ہے تو اس کو پریشر سے، دباؤ سے، کیونکہ جو مشدد حرف ہوتا ہے وہ 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے تو اس پر پریشر فیل ہوتا ہے۔ جیسے کہ اگر ہم اس کو پڑھیں گے عانش، ٹھیک ہے، 1 دفعہ، شہر، اب یہ 2 دفعہ پڑھا گیا، ٹھیک ہے، عانش شہر الحرامی، حل کیا، را پر اور موٹی، ٹھیک ہے، قتال فیہ، یہاں پر لام کی تنوین ہے، اس کے بعد فا حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر ہم نے اس کو مخفی کر کے پڑھنا ہے، اخفا کے ساتھ پڑھنا ہے۔ قتال فیہ، فا کے بعد یا ساکن ہے تو ایک الف کی مقدار کھینچ کر ادا کریں گے اور ہا پر وقف کریں گے کیونکہ آگے یہ وقف مطلق کی علامت ہے۔ قل قتال فیہ، اس کو دیکھیں دوبارہ، قل، قوف موٹی، قل، قتال، لام کی تنوین ہے، فا کے نیچے، یہ جو ہے فا جو ہے یہ حروف اخفا میں سے ہے تو اس کی وجہ سے ہم نے اس کو پڑھنا ہے مخفی کر کے۔ قتال فیہ، یا ساکن کی وجہ سے فا کو لمبا ادا کریں گے۔ کبیر، اب یہاں پر غا، اس کے بعد وقف مطلق کی علامت ہے تو اس غا کو ہم نے وقف کے ساتھ، ٹھہراؤ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ کبیر، واسقد، دال، ٹھیک ہے، مشدد ہے اور مشدد ہونے کے ساتھ ساتھ اس پر تنوین ہے۔ واسقد، آگے دیکھیں، عن سبیل اللہ، نون ساکن ہے، اس کے بعد سین حروف اخفا میں سے ہے تو اس کو ہم نے مخفی کر کے پڑھنا ہے۔ عن سبیل اللہ، لفظ اللہ کی لام باریک پڑھیں گے کیونکہ پیچھے والے حرف یعنی کہ لام کی زیر ہے۔ وَكُفْرٌ بِهِ، اب یہاں پر را کی تنوین ہے اور تنوین کے بعد آنے والا حرف با ہے جس کی وجہ سے تنوین کے میم سے بدل جائے گی، تو نون ساکن ہو یا تنوین ہو اس کے بعد با آ رہی ہو تو اس صورت میں جو نون ساکن ہے یا تنوین ہے وہ میم سے بدل جاتا ہے، تو اس میں جو ہے یہ تنوین بھی نہیں پڑھی جاتی، نون ساکن بھی نہیں پڑھا جاتا بلکہ اس کی جگہ پر میم کی ادائیگی کی جاتی ہے۔ کفرم، اب اس کو کفرن تنوین کے ساتھ پڑھیں گے تو یہ میم بالکل مطلب میم نہیں پڑھا جائے گا جو کہ غلط ہے، تو اس لیے ہم یہ را کی تنوین کو ساکن کریں گے اور اس کی جگہ میم پڑھیں گے۔ وَكُفْرٌ بِهِ، ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے جو کہ عام زیر کے مقابلے میں لمبی ادا کی جائے گی۔ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہاں پر یہ جو چھوٹی سی قوف کی علامت ہے اس کا یہاں پر ٹھہرنا نہیں ہوتا، یعنی کہ ہم اس کو وقف کے ساتھ نہیں پڑھیں گے بلکہ پورا ادا کریں گے۔ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، آگے دیکھیں، وَإِخْرَاجُ، خو، ٹھیک ہے، یہ حلق میں جیسے کہ رگڑ کے ساتھ یہ ادا کیا جاتا ہے۔ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ، ہاں موٹی ادا کی جائے گی اور آخر میں جو ایک گول ہا ہے اس کے نیچے کھڑی زیر کی وجہ سے اس کو عام زیر کے مقابلے میں لمبا ادا کریں گے۔
लिही मिन्हु अकबरु इंदल्लाह। आइन आइन हल्के हरूफ में से नून साकिन है, इसके बाद दाल हरूफ इख्फा में से है, तो इसको हमने इख्फा के साथ पढ़ना है। इंदल्लाह, लफ्ज़ अल्लाह की लाम मोटी पढ़ेंगे क्योंकि पीछे दाल पर ज़बर है, और इस हा को वक्फ के साथ पढ़ा जाएगा क्योंकि आगे वक्फ जायज़ की अलामत है, और वक्फ जायज़ की अलामत जहाँ भी होती है वहाँ पर ठहरना चाहिए, यानी कि ठहरना बेहतर है। वल फितनतु, वल फितनतु अकबरु मिनल क़त्ल, अकबरु मिनल क़त्ल। अब यहाँ पर ता साकिन है और आगे लफ्ज़ ये जो लाम है इसको भी हमने वक्फ के साथ पढ़ना है क्योंकि आगे वक्फ मुतलक की अलामत है। मिनल क़त्ल, ठीक है। वला यज़ालून, जा शिद्दत के साथ पढ़ा जाता है यानी कि सख्ती से बनिस्बत ज़ैल के। यज़ालून, लाम के बाद वाव साकिन है तो इसको एक अलिफ की मिकदार लंबा अदा करेंगे, और ज़ा के बाद जो ये खाली अलिफ आ रही है, खाली अलिफ, ये अलिफ ही शुमार होती है। अगर इस पर ज़बर ज़ेर पेश में से कोई हरकत आ जाती है या फिर इस पर जज़म की अलामत आ जाती है तो इसको हमज़ा शुमार किया जाता है। युक़ातिलूनकुम, युक़ा कॉफ मोटी, ठीक है। युक़ातिलूनकुम, लाम के बाद वाव साकिन है तो इसको इसकी अदायगी लंबा की जाएगी यानी कि एक अलिफ की मिकदार इसको लंबा अदा किया जाएगा। हत्ता, ता के ऊपर शद है, साथ में खड़ी ज़बर है तो इसको हमने एक तो दबाव से, दूसरा इसको एक अलिफ की मिकदार खींच कर अदा करना है। हत्ता, आगे देखें, यारुद्दूकुम, यारुद, रुद, दाल ये मुशद्दिद है और मुशद्दिद हर्फ जो है वो 2 दफ़ा पढ़ा जाता है, यानी कि एक दफ़ा पीछे वाले हर्फ के साथ मिलाकर दूसरी दफ़ा खुद अकेला, तो यहाँ पर इसको हमने ऐसे ही अदा करना है। यारुद्दू, दाल के बाद वाव साकिन आ रही है, इसकी वजह से इस दाल को हमने एक अलिफ की मिकदार लंबा अदा करना है। यारुद्दूकुम अन दीनिकुम, नून साकिन है, इसके बाद दाल हरूफ इख्फा में से आ रहा है तो इसको हमने मख्फी करके पढ़ना है। अन दीनिकुम इनिस्तताऊ, इनिस्तताऊ, ता ये दोनों हम आवाज़ हैं लेकिन इनका फ़र्क है, यानी कि ता नरमी से पढ़ा जाता है, मोटे हरूफ में से, ता बारीक, मोटा, ठीक है। तो इन हरूफ का जो हम आवाज़ हरूफ है इनका भी खूब वाज़ेह फ़र्क करके पढ़ा करें। इनिस्तताऊ, आइन, इसके बाद वाव साकिन है, एक अलिफ की मिकदार खींच कर अदा करेंगे, आगे वक्फ मुतलक की अलामत है लेकिन पीछे से साकिन हर्फ आ रहा है। वमन यर्तदिद, इसको दोबारा देखें। वमन, नून साकिन है, इसके बाद या है जो कि 4 हरूफ या वाव मीम और नून में से है, तो इसको हमने इदगाम बिल गुन्ना या इदगाम नाक़िस के साथ पढ़ना है। वमन यर्तदिद, दाल, ठीक है। ये जो है दाल हरूफ कलकला में से आ रही है और कलकला के हरूफ को हिलाकर अदा किया जाता है, इसको हम हिलाकर अदा करेंगे। यर्तदिद मिनकुम, नून साकिन है, इसके बाद काफ हरूफ इख्फा में से है तो इसको हमने इख्फा के साथ अदा करना है। मिनकुम अन दीनिही, यहाँ भी नून साकिन के बाद हरूफ इख्फा में से एक हर्फ आ रहा है तो इस नून साकिन पर भी हमने इख्फा करना है। अन दीनिही, दाल को खींचेंगे क्योंकि आगे या साकिन है और आखिरी हा को खींचेंगे क्योंकि इसके नीचे खड़ी जेर है। फयमुत, फयमुत, जो साकिन हर्फ होता है उसको बिल्कुल सुकून के साथ और ऐसे लास्ट में बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। फयमुत वहुवा काफिरुन, वहुवा, हाँ मोटी, काफिरुन, रॉ की तनवीन है, इसके ऊपर जो इस
یعنی اس تنوین کے بعد آنے والا حرف جو ہے وہ فا ہے، جو کہ حروف اخفا میں سے ہے، تو اس فا پر ہم نے اخفا کرنا ہے۔ کافرون، ٹھیک ہے، آگے دیکھیں، فَأُولَئِکَ، لام اس کے اوپر کھڑی زبر ہے، ساتھ میں بڑی مد ہے، تو بڑی مد کو کھینچ کر ادا کریں گے، اور بڑی مد کو جو کھینچنا ہوتا ہے اس کے کھنچاؤ کی مقدار 3 الف کے برابر ہوتی ہے۔ فَأُولَئِکَ حَبِطَتْ، حَبِطَتْ، اب یہاں پر حل کیا، ٹھیک ہے، قو اور تا پھر دونوں اکٹھے، تو یہاں پر ہم نے اس کو خوب واضح کر کے فرق کر کے اس کا پڑھنا ہے حَبِطَتْ، ٹھیک ہے، اعمالهم، عین، حل کیا حروف میں سے، اعمالهم، اب یہاں پر اس کو اعمالو، دونوں کو حمزہ پڑھا جاتا ہے، اکثر لوگ یہ غلطی کرتے ہیں، تو یہ چیز غلط ہے، اس سے معنی بالکل جو ہے قرآن کریم کے مخارج کو بدل کر پڑھنے سے معنی بالکل غلط ہو جاتے ہیں، تو لہٰذا اس چیز کا خیال رکھا کریں۔ اب اس کو اعمالهم اس طرح پڑھیں درست ہے، اگر اس کو اعمالهم یہ پڑھیں گے تو یہ غلط ہوگا۔ اعمالهم فی الدنیا، فی الدنیا والآخرہ، حمزہ کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کو لمبا ادا کریں گے، والآخرہ، را کے بعد جو گول تا ہے یہ وقف کی صورت میں ہا پڑی جاتی ہے، تو آگے چونکہ وقف جائز کی علامت ہے اور اس پر ٹھہرنا بہتر ہے تو ہم اس پر ٹھہراؤ کریں گے، اور ٹھہراؤ کی صورت میں گول تا جو ہے یہ ہا شمار کی جاتی ہے تو ہم اس کو ہا پڑھیں گے، والآخرہ، آگے دیکھیں، وَأُولَئِکَ، لام اس کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کے بعد یہ ساتھ میں جو ہے یہ بڑی مد ہے تو اس کو ہم نے لمبا ادا کرنا ہے، وَأُولَئِکَ اصحاب النار، نون مشدد ہے، مشدد نون پر غنہ کیا جاتا ہے تو اس پر بھی ہم اس کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے، اصحاب النار، آگے وقف مطلب یہ وقف جائز کی علامت ہے، اس پر ٹھہراؤ کریں گے، ہم فیہا، فا کے بعد یا ساکن ہے تو فا کو لمبا ادا کریں گے، ہم فیہا خالدون، خو کھڑی زبر کے ساتھ ہے تو اس کو ہم نے عام زبر کے مقابلے میں کھینچ کر ادا کرنا ہے، خالدون۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق اختتام کو پہنچا، امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا، اگر آپ چینل پہ نئے ہیں اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے اور ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کار خیر سے مستفید ہوں، جو کہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ نیکسٹ ملاقات تک کے لیے رکھیے گا اپنا بہت سارا خیال، دعاؤں کی درخواست، جزاکم اللہ خیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔